بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی قرینہ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی پر واقعہ بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ال، اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ال کی معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر ہی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا۔ جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی پیش خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حیران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہذا انہوں نے بھی اس مشورے سے تائید کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حیران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں لابان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے
دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کے بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائی، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کرا دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلے کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا، تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ آزاد راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔